اچھا $2 بلین مل جائیں گے. بروس ریڈل کہتا اور پیسے دو, اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں پیسے ان کو مل جائیں گے, مگر کس قیمت پر؟ حمیت نام تھا. وہ اقبال کہتا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہان تقدو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دھارا. درویش ایک کی پیدا ہوا سیاست میں برصغیر میں, اس کا نام تھا محمد علی جناح. ایک درویش پیدا ہوا تھا امریکہ میں, اس کا نام تھا ابراہم لنکن. اپنے جوتے خود پالش کر لیتا تھا, اپنی قوم سے لڑا کالوں کی آزادی کے لیے, اور اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھا جب تک کالے آزاد نہیں ہوئے. یہ بیچارے بھک منگے. IMF پروگرام کے اوپر بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا تھا بھیک منگے. امداد لیتے ہیں, امداد میں کیا ہے؟ بھک منگے. پہلے اپنا تلفظ تو ٹھیک کریں. اچھا بھک منگے, ہاں ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. لیتے رہے امداد, چلے آگے چلیں. معیشت درست کیوں نہیں ہوتی ہارون صاحب اگر آپ اس کو بھیک معیشت کہتے کی ہیں؟ بنیادیں کمزور ہیں. نمبر 1, آپ ٹیکس وصول نہیں کرتے. آپ کو FBR کو توڑ دینا چاہیے, اس کی جگہ نیا ادارہ بنانا چاہیے. کسی میں جرت ہی نہیں ہو سکی کہ یہ کام کرے, نہ فوجی حکومتوں میں ہو سکی, نہ سول حکومت میں ہو سکی. 300-400 سے زیادہ آدمی چاہیے ہی نہیں ہے. ڈیجیٹل ہونا چاہیے. 300-400 نہیں, 700-800 ہوں. ان سب کو تو فارغ کریں, کچھ کو گولڈن شیک ہینڈ دیں اور کچھ کو دوسرے محکموں میں بھیجے جائیں, یہ کلر کی کریں, کیونکہ کرپٹ ہو گئے. ان میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو صاف ستھرے ہیں. جو صاف ستھرے ہیں ان کا آپ کو بتا دوں, تھوڑے سے صاف ستھرے ہیں. 1 تاریخ ان کے میز پہ ایک لفافہ رکھا ہوتا ہے, اس میں کچھ پیسے ہوتے ہیں, وہ رشوت نہیں لیتے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. اس میں ہارون صاحب جو ڈیپوٹیشن پہ لوگ اور انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے. دیکھیے جدید تعلیم نہیں ہے. آپ IT سے اس وقت کم از کم $30 بلین کما رہے ہوتے ہیں. 1990 میں کہا جاتا ہے کہ شریف برادران کے پاس کچھ لوگ منصوبہ لے کے آئے, انہوں نے کہا ہمارا حصہ کیا ہوگا. انڈسٹریلائزیشن ایسے نہیں تھے. انڈسٹریلائزیشن صحیح معنی میں صرف ایوب خان کے زمانے میں ہوئی. وہ ٹھیک ہے, ملٹری گورنمنٹ تھی جو نہیں ہونی چاہیے. انڈسٹریلائز دیکھیے نا, مہاتیر نے کہا تھا عمران خان سے کہ ہم نے اسمبلنگ سے الیکٹرانکس شروع کی تھی, پھر اسکول بنائے, پھر کالج بنائے, پھر یونیورسٹیاں بنائی. پھر ان کی آمدن, آپ کو پتا فی کس ملائیشین کی آمدن چینی سے زیادہ $5,000 تھی. اچھا, آخری دفعہ جب میں نے دیکھی تھی. بھائی اپنے لوگوں کو جدید دنیا کے تقاضوں سے مانگ کریں. چین کی $180 تھی جب پاکستان کی $380 تھی. وہ جو آج ایجادات پہ ایجادات کر رہے ہیں, آپ کوئی چیز بنانا چاہیں وہ آپ کو بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈیزل کی قلت والا معاملہ ہے, اس پوائنٹ پہ آتے ہیں. کیا ہے یہ وجہ؟ 3 دن پہلے میں نے ٹویٹ کیا ڈیزل کی قلت ہو جائے گی. آپ پوچھے کیوں کیا؟ سادہ بات ہے, جب پرائز بڑھنا طے ہو چکا ہے تو جس کے پاس 200 ٹن ہے, 1000 ٹن ہے, 500 ٹن ہے, 1 ٹن ہے, تو وہ 21 روپے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں وہ $1,00,000 یا کروڑ روپے کما لے گا. اچھا, تو ان کو بندوبست کرنا چاہیے تھا نا. اچھا, یعنی ذخیرہ انہوں نے کر لیا, وہ انہوں نے سپلائی روک دی ہے. ٹھیک ہے. اور کپاس کا سیزن ہے, ٹیوب ویل نہیں چلیں گے, کپاس کی پیداوار گر جائے گی, ملک کا نقصان ہوگا. جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ سوچتے کیوں نہیں بھائی ڈیزل کی قلت ہوگی, آپ تھوڑا سا فالتو ڈیزل منگوائیں. جب آپ مذاکرات کرنے کے لیے یہی گورننس ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے بندوبست کریں. اچھا ٹھیک ہے, تو بجلی کا شارٹ فال اس کا کیا ہوگا ہارون صاحب؟ پورا ملک جو ہے بجلی کا شارٹ فال جو ہے نا, دیکھیے نا, بجلی کا جو ہے کارخانے کچھ بند ہیں, اس کے لیے وہ پچھلی حکومت کی بھی کوتاہی تھی, ان کی بھی کوتاہی ہے. پھر انہوں نے چینی کمپنیوں سے پیسے کھائے ہیں میرا خیال ہے. اس کی تحقیقات تو کبھی کی نہیں گئی, اس لیے کہ چینی حکومت کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا. $3 فی یونٹ بجلی آپ کو پڑتی ہے جو آپ پیدا کرتے ہیں تھر کے کوئلے سے. اچھا ٹھیک ہے. اور LNG سے ہوتی ہے $16 فی یونٹ. ساہیوال میں نواز شریف صاحب نے جو پلانٹ لگایا, جو چینیوں نے ہمیں بڑے فخر سے اس کی تفصیلات بتائی تھی, اس میں پڑتے $30. $30 اور جی, کوئلہ اس کا آتا ہے جنوبی افریقہ سے. اگر کوئی ملک جنوبی افریقہ سے بھی پرے ہوتا, مثلا آسٹریلیا سے اگر مل جاتا ہے تو اس میں تک, کیونکہ ہر چیز میں کک بیکس ہوتی ہیں. لیکن $30 اور $3 ہارون صاحب. $30 میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, آپ ایسا پلانٹ لگاتے چاہے اس میں 1 سال ایکسٹرا لگ جاتا ہے جو تھر کا کوئلہ استعمال کر سکتا ہے. تھر میں اتنا کوئلہ ہے جس کی مالیت سعودی عرب کے تیل سے زیادہ ہے, اور یہ انہوں نے کام کیا. ٹھیک ہے, مقبوضہ کسان ویسے بڑے پریشان ہیں ہارون صاحب. موجودہ گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے ڈیزل کے معاملے کے اوپر, کچھ نہ کچھ انہیں انیشیٹو لینا چاہیے. مقبوضہ کشمیر, آپ ایک میسج کریں ان کو, نواز شریف صاحب کو, میں آپ کو کہیں سے شہباز شریف کا نمبر لے دوں. کرنا اگر انہوں نے ہو تو یہ پہلے سے نہیں کر سکتے. یہ بس میں سوار ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا پسندیدہ پروجیکٹ تھا, یہ بنا کیوں نہیں ہے.
اور وہ جو کام جو ہے وہ 3 دن میں ہونا تھا وہ انہوں نے 2 دن میں کرا لیا. ٹھیک ہے نا جی, ترجیحات کی بات ہے. ٹھیک ہے, مقبوضہ کشمیر پہ آؤں گی, مگر ایک تفصیل جو کیوبا کے سفیر احسن اقبال والی معاملے کی تھی, آپ تفصیل بتانا نہیں چاہ رہے؟ اور نہیں, تفسیر کچھ نہیں. کیوبا ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے. مطلب 2005 کے جب زلزلہ آیا تو کیوبا نے بہت سے ڈاکٹر بھیجے, ہمارا ان کے ساتھ کبھی کوئی تنازع نہیں رہا. انہوں نے کیوبا کو ریڈیکول کرنے کے لیے کہا, یہ فلسفر ہے نا, مفکر ہے نا, کتاب کوئی ڈھنگ کی پڑھی نہیں, علم کوئی ہے نہیں, اور مطلب یہ ہے کہ یہ لیڈروں کے درباری ہیں اور باتیں بڑی بڑی ان سے آپ سن لو. بھائی کیوبا کی آپ کیوں مثال دے رہے ہیں؟ مثال دیکھو, آدمی کا پتہ لکھنے والے کا, بولنے والے کا پتہ تشبیہ سے لگتا ہے. آپ کسی اور ملک کی تشبیہ دے دیں, ٹھیک ہے, کیوں دے رہے ہیں کیوبا کی تشبیہ؟ صحیح, ہمارے ساتھ وہ ہمیشہ اچھے رہے. ٹھیک ہے. اب آتے کچھ حیران کن معاملات کے اوپر جو پروگرام کے آغاز پہ آپ نے بتائی. آپ نے مقبوضہ کشمیر کی بات کی, نریندر مودی کی سپیچ کی بات کی, آپ نے حیران کن طور پر یہ بتایا کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی انہوں نے اپنے خطاب میں. بھائی شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, شریف خاندان سے انہیں کیا شکایت؟ انہیں شکایت عمران خان سے ہے, پاکستانی فوج سے ہے. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے اوپر کہ وہ اچھا پیغام دے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ کو تو میں نے بتایا ہے کہ وہ تو کابل تک ایئر لائن وہ بچھانا چاہتے تھے, پٹری 3-4 بلین ڈالر خرچ کر کے, تاکہ جندال کے کارخانے کے لیے جو ہے وہ لوہا بھیجا جا سکے. اور وہ نواز شریف صاحب نے ان کی بیٹی نے مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ سے اوپر آدمی قتل ہوئے, وہ اس کا کئی سال گزر گئے, اس کا ذکر نہیں کرتے, اس کا بیان نہیں دیتے. اور یہ وہ خاندان ہے جو ضیاء الحق کا نام نہیں لیتا. کس نے انہیں وزیر بنایا, کس نے وزیر اعلیٰ بنایا, کس نے وزیر اعظم بنایا, کس کی وجہ سے یہ وزیر اعظم؟ کس کے بارے میں یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہ حمید گل اور اسلم بیگ کا نام نہیں لیتے, اپنے کسی محسن کو یہ کبھی یاد نہیں رکھتے. اور یہ چونکہ انڈیا پاکستان آرمی کے خلاف ہے, اس لیے یہ بھی پاکستان آرمی کے خلاف ہے. وہ کلپ میں نے آپ سے کہا نکالیں, اب دیر ہو چکی تھی, تو کل وہ دکھا دیں گے کہ پاکستان آرمی کے بارے میں ان کے سینٹیمنٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے, غالباً اور کچھ چیزیں میں آپ کو اور بتا دوں گا جو ریکارڈ پہ نہیں ہے. کل کے پروگرام میں یعنی بڑی خبریں آپ بریک کرنے والے ہیں؟ خبریں نہیں, میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. ٹھیک ہے, وہ بیک گراؤنڈ بھی بڑا ہی ہوگا, بریک خبروں سے بڑی دلچسپی. ہارون صاحب خبروں کے اوپر ہماری تعلق چلتی ہے, وہ خبر ہو تو دیں نا, یہ جھوٹی کر لیں. وہ ایک لندن ایک مضافات میں برطانیہ میں ایک کارسپونڈنٹ تھا, اس کو انہوں نے کہا تم خبریں نہیں بھیجی تو میں برطرف کر دیں گے. اگلے دن اس نے ملکہ برطانیہ کے گلے میں جوتوں کا ہار کی تصویریں بھیج دی, تو تفتیش ہوئی تو پکڑا گیا, اسی نے ڈالے تھی رات کو. اب جھوٹی خبر گھڑ کے تو نہیں رکھنا. میں کہاں سے کہہ رہی جھوٹی خبر, میں تو خبر پوچھ رہی ہوں. اینی ہارون صاحب, خبر نہیں, آپ انڈین نصاب کے حوالے سے بات بتا رہی تھی. کب ہوں گے اندازہ, یہ اگلے سال کے شروع میں عمران خان اس میں جیتے گا اور اسی طرح حکومت کرے گا جیسے پچھلی دفعہ. آخری ایک سوال پھر کلوزنگ کریں گے. انڈین نصاب کی آپ نے کوئی خبر دی تھی کہ اس کے اندر سے کچھ معاملات دیکھیں نا, مسلم سٹیٹس کا چیپٹر نکال دیا گیا ہے, یہ کہ تنوع معاشرے میں جو ہوتا ہے جمہوریت میں وہ نکال دیا گیا ہے. حجاب میں وہی جو 2 بچیاں تھیں, ان بچیوں وہ حجاب پہن کے گئیں, انہیں پرچہ دینے نہیں دیا گیا وغیرہ. اب تو وہاں مطالبہ ہو رہا ہے اذان پہ پابندی لگائی جائے, اذان پہ پابندی لگائی جائے. اور گھر گرا دیے گئے ہیں, وہ سپریم کورٹ نے اب سٹے دیا ہے. اور آسام کے مسلمانوں کے جو صدیوں سے رہ رہے تھے ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں, زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. اشوک سوائی وہاں ایک انڈین فیمس کمنٹیٹر ہے, اس نے کہا ہے کہ صدیوں سے یہ لوگ یہاں رہ رہے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں, اور یہ ہے وہ مودی کے پیروکار جن پہ نواز شریف صاحب کو بڑا پیار آتا ہے. ان کی صاحبزادی ان کے گھر میں انڈین رہتے تھے. میں نے آپ کو ایک بڑھیا کا واقعہ سنایا, کہیں تو کچھ اور بھی کس دن سنا. انشاءاللہ تعالی اس کو کل کے لیے چھوڑ رکھتے ہیں. بہت شکریہ.